رکھے اور دنیا میں اس کی عزت ہوگی تو ایسا نہیں ہے. ہاں برائی کو برائی کہنا وہ ایک الگ چیز ہے, وہ اس میں آپ نے نہیں کوئی کمی کرنی, لیکن آپس میں اختلاف رکھتے ہوئے عزت ضرور ایک دوسرے کی رکھیں. اگر آپ کے خیال میں وہ بندہ تحریک انصاف ہی نہیں ہے یا وہ پاکستانی نہیں ہے, وہ پاکستان کا دشمن ہے, تحریک انصاف کا دشمن ہے, تو اور بات. اگر تحریک انصاف کا ہے اور وہ آپ کی وہ ایسا فیصلہ نہیں کر رہا جو آپ کو پسند ہے, یا وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہا جو آپ کو نہیں پسند ہے, آپ ضرور تردید کریں, یہ آپ کا حق بنتا ہے. لیکن ایک دوسرے کی عزت کا ضرور خیال رکھیں. میں اسلام آباد کی ورکر ہے, وہ پاکستان میں اس لحاظ سے شاید بہترین ورکر ہے. میں نے بڑے کبھی کبھی ہوتا ہے تو تمام ورکرز کے لیے میں یہ ضرور ساتھ دینا چاہتا ہوں کہ آگے جناب آنے والا ہے بلدیات کا الیکشن. بہت بڑا چیلنج ہے. میں ابھی موجودہ الیکشن کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ پچھلے 2.5 سال کے اندر سیف اللہ نیازی اور عامر کیانی نے اور باقی لوگوں نے مل کے جو کام کیا ہے, جس پر ساری پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ حکومت کے کاموں میں لگی ہوئی صبح سے لے کے شام تک, تو میں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. وہ پہلے بھی پارٹی اس وقت چلاتے رہے بڑے مشکل وقتوں کے اندر, جس وقت خان کے ساتھ تھوڑے سے لوگ ہوتے تھے, اور ابھی بھی پچھلے 2.5 سال کے انہوں نے بہت محنت کی ہے. تو دونوں کو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اب آ جائیں جی, دیکھیں ذرا پہلے دیکھ لیں کہ خیبر پختونخوا کے الیکشن میں کیا ہوا, تاکہ اس سے ہمیں کچھ آگے اندازہ ہو جائے کہ ہم نے جو آگے کا الیکشن ہے. بہت سارے لوگوں نے تجزیہ کیا ہے, اور بہت سے تجزیہ جو ہے وہ درست بھی ہے. اس کے اندر جو ووٹ پڑا ہے وہ ایک وجہ سے نہیں پڑتا, وہ ایک وجہ سے زیادہ سے پڑتا ہے. تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا کے اس پہلے مرحلے کے اندر وہ رزلٹ نہیں آیا جو ہمارے خیال میں تحریک انصاف آنا چاہیے. لیکن یہ جو ایک ہوا انہوں نے بنانے کی کوشش کی ہے, جیسے تحریک انصاف تمام برباد ہو گئی, ختم ہو گئی, اور بس جی لو جی کل حکومت گئی, پھر پرسوں گئی, اور پارٹی ختم. ANP, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تینوں الگ الگ خیبر پختونخوا میں اپنی حکومتیں بنا چکے ہیں. یہ چھوٹی پارٹیاں نہیں ہیں. ان تینوں جماعتوں نے مل کے جتنی تحصیلیں جیتی ہیں اس سے دگنی تحصیلیں اکیلے تحریک انصاف نے جیتی ہیں. ہم تو ہمیشہ اوپر کی طرف دیکھتے ہیں نا. تو علامہ اقبال کے پیروکار ہیں, ان کی بات پڑھنے والے شاہی ہیں بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو ہم تو پہاڑوں کی چٹانوں کی طرف دیکھتے ہیں, تو اور بہتری کی طرف دیکھتے ہیں, تو اور بہتر کیوں نہیں ہے. لیکن ادھر تو کم سے کم میں نے ادھر نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کہا تھا, کم سے کم ہمیں قرارداد قومی اسمبلی میں پاس کرنی چاہیے تھی. 40 دن کا سوگ ان 3 پارٹیوں کے لیے تو ہمیں اعلان کرنا چاہیے تھا, جو بیچاری بالکل ہی دفن ہو گئی. آپ ابھی ووٹ آئے, ووٹ کی تفصیل آ رہی تھی, آپ ووٹ دیکھ لینا. اچھا, اس میں سے جو تحریک انصاف کو ووٹ پڑا ہے وہ تو ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ خیبر پختونخوا کے ہمارے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون کون ہمارا ورکر جو ہے کھڑا ہوا انڈیپینڈنٹ. کچھ اس لیے کھڑا ہوا کہ اس کے ساتھ زیادتی کی گئی, اور وہ رزلٹ سے نظر آتا ہے. جب پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر کسی بندے کو 10,000 ووٹ ملے اور آزاد دے کر وہ 25,000 لے جائے, تو اس کا مطلب ٹکٹ غلط دیا گیا. کچھ ایسے بھی ہیں جہاں پہ لوگوں نے زیادتی کی, وہ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا, وہ کھڑے ہو گئے. اگر وہ ووٹ, اگر آپ وہ سارا عمران خان کا ووٹ, وہ آپ ووٹ جوڑ لیں تو ابھی بھی کوئی پارٹی قریب بھی نہیں آتی. سارا کوئی پریشانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن سبق کیا سیکھا, سبق وہی جو پہلے ہم نے کہا, جہاں ڈیوائڈ ہوئی پارٹی, جہاں آپس کے اندر کوئی دراڑ آئی تو آپ کو نقصان ہو گیا. یہ اصل خیبر پختونخوا کے مقامی حکومت کے الیکشن کا اصل ہمارے لیے سبق ہے یہ الیکشن. اب آگے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے آگے جا کر متحد ہو کر فیصلے کریں. میں اپنے آپ سے شروع کرتا ہوں کہ میں آپ اس کے لیے کیا کرنے کو تیار ہوں, اور اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیں. میں جو فیصلے کرتا ہوں کیا وہ سارے فیصلے درست ہوتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. میں انسان ہوں, اور اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرا ہر فیصلہ درست ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ میں یا حقیقت نہیں سمجھتا, یا خدا نخواستہ میں اپنے آپ کو ایک انسان نہیں سمجھتا. میں تو عام آدمی, میں تو وکیل کرتا ہوں. لیکن اگر کسی نے
پچھلے 10 سال کے اندر یا اسلام آباد میں خاص طور پہ پچھلے 7 سال کے اندر اگر کسی نے یہ دیکھا ہو کہ اسد عمر نے اپنے کسی دوست کو کوئی فائدہ پہنچایا، اپنے کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچایا ہو، کوئی کام کیا ہو اپنے ذاتی مفاد کے لیے، وہ خدا نہ خواستہ کوئی 2 روپے کا کہیں سے فائدہ دیکھا ہو، تو پھر میں مجرم ہوں۔ تو میں یہی معیار آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ سب جو ہو، خان کے سپاہی ہو، ورکر ہو، کہ آپ اسی معیار کے اوپر چلو۔ اگر آپ اپنی دوستیاں الگ رکھو، اپنی ذات کا مفاد الگ رکھو، اور آپ ایک بڑے نظریے کے لیے کام کرنے کو تیار ہو، تو اجتماعی تو فائدہ ہے ہی ہے اس سے، لیکن آپ کی ذات بھی زیادہ کامیابی سے ہوگی۔ وہ خان بار بار سمجھاتا ہے لوگوں کو کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ پارٹی جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی اور تم اوپر چلے جاؤ گے، تو بہت ہیرو بن جاؤ گے، کوئی اسٹیٹمنٹ دے دو گے یا کوئی دکھا دو گے کہ میں بڑا افلاطون ہوں، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ وہ کشتی یا پوری اوپر ساتھ جائے گی، یا تو کشتی چھوڑ دو، کسی اور کشتی میں چلے جاؤ، لیکن جب تک اس کشتی میں بیٹھے ہو نا، تو آپ اتنے ہی اوپر جاؤ گے جتنی کشتی جائے گی، اور اتنے ہی نیچے آؤ گے جتنی کشتی نیچے جائے گی۔ یہ چیز کا خیال ضرور رکھیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے بھی تحریک انصاف نے، تحریک انصاف کے فکر نے اس نظریے کو تسلیم کر کے دکھایا ہے۔ خان نے جو جدوجہد کی ہے، وہ کوئی پاکستان میں بڑے بڑے یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں نا شام کو تجزیے کرنے والے، تجزیہ نگار اور پتہ نہیں کون کون بڑے بڑے ساتھی، ان میں سے کتنے تھے جو جس وقت خان کا سفر چل رہا تھا تو وہ یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ وہ یہاں پہ آج بیٹھا ہوگا اور آج پہنچے گا۔ اور اسی طریقے سے میں بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آگے کہاں جا رہا ہے، کیونکہ اس کا وہ اپنی ذات کے لیے کر نہیں تھا، وہ کر پاکستان کے لیے ہے۔ پاکستان کے لیے میرا یقین، میں بار بار بولتا ہوں، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی عام ملک ہوتا تو یہ سال میں کسی بھی دن بن سکتا تھا۔ 27 رمضان المبارک کو اگر یہ ملک بنا تھا تو کوئی ایک مختص لیڈر مل گیا، اس قوم کو اس قوم سے مطمئن انشاءاللہ تعالیٰ کی بہتری کی طرف جانا ہے۔ مشکلات آئیں گی، غلطیاں ہوں گی، لیکن اگر نیت ہماری صاف رہے گی، اگر ہم نیت کرنے کو تیار رہیں گے، اگر اپنی ذات کا نہیں سوچیں گے، بڑے نظریے کا سوچیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ آپ